آپ کے پاس پورٹ فولیو ہے یوتھ انیشیٹیوز کے حوالے سے. ایک تو پاکستان کے اندر جب بھی کوئی پرابلم جو ہے وہ اٹھتی ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر یہی فیکٹر کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا ایمرجنگ اسٹیٹ ہے جس کے اندر جو ہے سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یوتھ بلج کا ہے. اینڈ آبویسلی گورنمنٹ کے انیشیٹیوز بھی ہوں گے, لیکن ان لارجر کانٹیکسٹ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ انیشیٹیوز ہیں کیا. سو فرسٹ آف آل تو مجھے یہ بتائیں کہ مینڈیٹ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیں, اینڈ دین سیکنڈلی کہ کون سے ایسی انیشیٹیوز ہیں جس میں ہماری یوتھ پول جو ہے وہ انگیج ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ, آپ نے اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر مجھے بلایا. دیکھیں, ایک ہسٹری ہے, کچھ سیاسی جماعتیں صرف نعرے مارتی ہیں, کچھ جماعتیں ہیں جو کام کرتی ہیں, اور خاص طور پہ جو آج کے پرائم منسٹر شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے تو ہی واز دا فرسٹ ون جنہوں نے پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی, پنجاب یوتھ پالیسی بیک ان 2011 دی تھی. اور اس یوتھ پالیسی کے جو پرنسپلز آف پالیسی تھے اس کے اندر جو چیزیں نکل کر آئیں کہ یوتھ کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جانا ہے اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے, یوتھ کو ایک پازیٹیو طریقے سے انگیج کرنا ہے, یوتھ کو امپاور کرنا ہے, یوتھ کو ایک جو ہے پلیٹ فارم دینا ہے, اور وہیں سے پھر لیپ ٹاپس جو بچوں کو دینے شروع کیے, جو اسکالرشپس دینے شروع کیے, جو دانش اسکولز جو ہے پنجاب میں بنانے شروع کیے, جو سافٹ لونز دینے شروع کیے. اور جب 2013 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب بنے تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو لانچ کیا گیا وفاق کی سطح پہ, جی بالکل, اور لیپ ٹاپس پاکستان کی سطح پر دینے شروع کیے. اب پاکستان کا ایشو ہے کیا؟ پاکستان کی آج 64% آبادی یوتھ کے اوپر ہے. اس یوتھ کے جو ایشوز ہیں وہ ایجوکیشن سے لے کے ان کو کیا سٹریم ہے جس میں آگے لے کے جانا ہے, چاہے وہ سپورٹس ہے, چاہے وہ آئی ٹی ہے, چاہے وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے, چاہے آرٹس اینڈ کلچر ہے, کہاں پہ یہ بچے اور بچیاں جانا چاہتے ہیں. اس کے اندر ہماری یوتھ کے اندر نا ایک یہ بھی ہے کہ وہ جو ہمارے دین میں کہا گیا القاسب حبیب اللہ کے اپنے ہاتھ سے کام کرنے والا سب سے افضل ہے, تو ہمارے بچے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن, جو ہاسپٹیلٹی, تو گورنمنٹ کا جس طرح چائنا کے اندر ایک لوبان ورک شاپ کے وہاں پہ سنگل چائلڈ پالیسی, اس میں بچے ناز و نیم میں پلے ہوئے لیکن ان کو وہ لے کر جاتے ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف. جرمنی کے فاخا شولیز دیکھ لیں, پوری دنیا کا ماڈل اٹھا کے دیکھیں, 50-60% سے زیادہ بچے مہذب معاشروں میں بھی ہائر ایجوکیشن میں نہیں جاتے. تو پاکستان کے اندر ہم نے سب سے بڑی سٹریم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی. جب شہباز صاحب چیف منسٹر تھے تو پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف بچوں کو لے کے. ایگری ود دیٹ. اصل میں میرا سوال بھی اسی طرف تھا کہ جب ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی پروپورشن دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر تو اس میں ایک پرابلم جو ہے وہ فائنینشیل ریزنز نظر آتی ہیں, اور پیرنٹس ہمیشہ جو ہے وہ یہی جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کے ذریعے پڑھائی بھی کریں اور کچھ کما کے بھی جو ہے وہ لے کر آئیں. تو یہ جو 2.25 کروڑ بچے ہیں جو آؤٹ آف اسکول کی جو ہے بات ہوتی ہیں, اور آپ سے پہلے یہاں پر فیڈرل منسٹر جو اسٹیٹ ہیں فار ایجوکیشن انہوں نے بھی یہی گفتگو کی اور آپ کے پروگرام کو اپنے پروگرام سے جو ہے وہ لنک کیا. تو آئی بیسیکلی وانٹیڈ ٹو نو کہ ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی تو بات کرتے ہیں, اس کا کوانٹم کیا ہے, ہم کتنے ایبزارب جو ہے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر میں نے جس طرح کہا کہ آپ ایک سٹریم کو شروع کرتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب ایک پالیسی آتی ہے اس کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے. یہ وہی پنجاب, جب میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا, جب شہباز صاحب جو ہیں چیف منسٹر پنجاب تھے, تو اس پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ورلڈ ایجوکیشن فورم میں کہا گیا کہ دنیا کے 5 ایمرجنگ ماڈلز میں سے جو سکسیسفل ماڈلز ہیں, پنجاب کے ایجوکیشن کا ماڈل ون آف دیم ہے. نمبر 2, ہم 2018 کے اندر 5 سے 9 سال کی عمر کے بچے اور بچیوں کو سکولز میں لے آئے تھے, اور ایک اسٹڈی سٹریم تھی کہ اس کے بعد جو 16 سال کی عمر تک کے جو سکول سے باہر تھے ان کو لا رہے تھے. ہم بھٹے پہ کام کرنے والے بچے بچیوں سے لے کے ریسٹورنٹس پہ کام کرنے والے بچے بچیاں, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے بچے بچی کو سکول میں لا رہے تھے. اس کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ پنجاب تینجن یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی سے ہم نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سٹریم شروع کی کہ اپنے بچے بچیوں کو اس طرف لے کے جائیں. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج یہ جو درمیان میں گیپ آیا, جو ایک دوسری حکومت آئی, اس نے ہمارے اسکالرشپس بند کر دیے, اس نے جو یونیورسٹیز کو گرانٹس دی جاتی تھیں, جو ہمارے دانش اسکولوں کو پیسے جاتے تھے, جو اسکالرشپس میں جاتے تھے, جو پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنایا گیا تھا, ان کے پیسے بند کر دیے. وہاں سے پھر زوال تو آنا ہی تھا.
وہ پنجاب جس کے بارے میں اکانومسٹ لکھتا ہے کہ پنجاب کے ایجوکیشن ماڈل کا مقابلہ پاکستان کے باقی صوبوں سے نہیں ایشیا کے بہترین ممالک کے ساتھ ہے. آج ہم 2.2 کروڑ بچوں کی آؤٹ آف سکول کی بات کر رہے ہیں. آج ہم نے ہار نہیں ماننی. ہم نے یہ بچے بچیاں پاکستان کا اثاثہ ہیں, ان کو پازیٹیولی انگیج کر کے واپس لے کر آنا ہے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم ایجوکیشن کے اوپر دوبارہ ہم نے, یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے آتے ہی ایجوکیشن ایمرجنسی کا نفاذ کیا تمام صوبوں کو لا کے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے گرل ایجوکیشن کے اوپر, گرل امپاورمنٹ کے اوپر OIC کے 46 ملکوں کو بلا کے قرارداد منظور کرائی اور اس پر کام ہو رہا ہے. یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس نے ہر فیلڈ میں, چاہے وہ سپورٹس ہے, ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, آج نیفٹیک کے ذریعے ٹیفٹاس کے ساتھ مل کے ہم تاریخ کا سب سے بڑا پیکج لے کر آئے ہیں جس میں ہم اپنے بچے بچیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ہاسپٹیلٹی سروسز, ٹورزم سروسز, ان کی ٹریننگز دلوا رہے ہیں, IT کے اندر ٹریننگز دلوا رہے ہیں, ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر رہے ہیں. اس سال ہم نے اللہ کے فضل سے ٹارگٹ لکھا ہوا ہے کہ 15 لاکھ بچے اور بچیاں پاکستان کے, چاہے وہ وائٹ کالر ہے, چاہے وہ بلو کالر ہے, چاہے وہ گرے کالر ہے, میننگ دیر بائے کہ چاہے وہ ڈرائیور ہے, چاہے وہ کارپینٹر ہے, چاہے وہ پلمبر ہے, چاہے وہ الیکٹریشین ہے, چاہے وہ نرس ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ہر فیلڈ میں ہم 15 لاکھ بچے بچیوں کو پاکستان سے باہر جابز دلوائیں گے. اور اس کے لیے ٹریننگ کا ایک بہت بڑا ماڈیول بنایا گیا ہے. ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہم نرسنگ اس وقت دنیا میں مانگ ہے. ہم نرسنگ کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو اس کی جو ہے کام کر رہی ہے. اور ہم انشاءاللہ تعالی اپنی بچیوں کو جو ہے باہر جو مطلب میڈیکل کیئر گیورز ہوتے ہیں, ان کی ہم ہیلتھ کیئر گیورز, ان کی ایک بہت بڑی سٹریم پہ کام کر رہے ہیں. تو ہم اپنے بچے بچیوں کو ہر فیلڈ میں, IT $25 بلین کی انڈسٹری جب ہم آئے تھے تو $2.5 بلین کی تھی. ہم اسٹیڈی گروتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو وی آر ورکنگ, بٹ کنٹینیوٹی آف پالیسیز از ویری مچ. کنٹینیوٹی آف پالیسی اور امپلیمنٹیشن آف پالیسی جو ہے دو بڑے چیلنجز